मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट से बदसलूकी का जो मामला है, ये वीडियो उस पर है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही हैं और सबसे अफसोस मुझे ये हुआ कि वो तलबा और तालिबात जिनको इस वक्त अपनी पढ़ाई के बारे में फोकस करना चाहिए, वो गली कूचों में निकल आए, तोड़ फोड़ में इन्वॉल्व हो गए। अगर ये अफवाह भी है तो ये फैलाई किसने, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मुस्तकबिल के मामार हैं, इनको इन चीजों में खर्च नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल में पंजाब कॉलेज की यूनिफॉर्म में एक बच्ची की वीडियो वायरल हुई, जो कि बाद में तवातर से डिलीट भी होती रही, और उसमें जिसमें वो चकरा के गिर रही है, वही बच्ची बाद में मुजाहिरीन के साथ इस वाक़े पर मुजाहिरा करती हुई नजर आई, तो उससे साबित हो गया कि ये वो बच्ची नहीं है। उस बच्ची की बिलावजह बदनामी कर दी गई और उसके बाद उसके चचा और वालिद ने सामने आकर इस बात की तरदीद की कि ऐसा उनकी बेटी के साथ कुछ हुआ नहीं है। फिर अजीब ये हुआ कि वजीर तालीम का एक बयान सामने आ गया, पता नहीं वो AI की पैदावार है कि वो कह रहे हैं कि स्कूल की इंतजामिया ने CCTV कैमरा के जितने भी क्लिप्स थे वो सब डिलीट कर दिए हैं। बहुत सारे वॉइस मैसेजेस हैं जिसमें टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को डांट रहे हैं, और डांटना बनता भी है, क्योंकि अगर ये झूठी अफवाह उड़ाई गई है तो टीचर्स तो मना करेंगे ही। इतनी बदनज़मियां बदगुमानियां फैली कैसे, उस पर नजर रखनी जरूरी है, ताकि दोबारा से इस तरह के मामलात को ठीक तरीके से, सेंसिबल तरीके से हैंडल किया जा सके। उसके बाद एक और नई लड़की की तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो गई, जिसमें कहा गया कि असल में ये वाली वो लड़की है। अब ये वाकया हुआ भी है या नहीं, लेकिन बात यह है कि टाइम ज़ाया जा रहा है, मुल्क का नाम खराब हो रहा है, सिर्फ तालीमी इदारे का नाम नहीं खराब हो रहा है, तो इसको सही तरीके से हैंडल करने की जरूरत थी। खैर, अब तो सोशल मीडिया पे ये सब कुछ बहुत ज्यादा आगे आ चुका है। याद रखें कि तरक्की वही मुल्क और वही माशरे करते हैं जहां पर सियासी फायदे नहीं, बल्कि मजमूई तौर पर मुल्की फायदे को मुकद्दम रखा जाता है। कुछ बातचीत मैंने की थी एडवोकेट फयाज रामी के चैनल पे उनके साथ, तो मैं यहाँ पर आपको पेश कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, फयाज रामी आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मेरे साथ आज मौजूद हैं एक बहुत ही प्यारी शख्सियत डॉक्टर समीरा अजीज, जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, और जो कि मैं समझता हूँ कि एक प्राउड है पाकिस्तान के लिए, सऊदी अरब के लिए। और अगर समीरा अजीज के काम गिनवाना शुरू करें तो वो तो खैर बहुत एक लंबी लिस्ट है, बहरहाल मुख्तसर तारुफ ये है, वो एक जर्नलिस्ट है। तो समीरा अजीज, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। बहुत शुक्रिया, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने मुझे ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आज का जो टॉपिक है वो मैंने एक पाकिस्तान में, क्योंकि आप पाकिस्तान से, बेशक आप सऊदी अरब में बैठी हुई हैं, सऊदी अरब की नेशनल है, लेकिन पाकिस्तान आप पकड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान के मामला पे अक्सर इस तरह के बर्निंग इश्यूज पे आप बात करती रहती हैं। तो अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई केस यहाँ पे पंजाब कॉलेज, जो कि एक बहुत बड़ी चेन ऑफ कॉलेजेस है, मियां अमर महमूद साहब इसके चेयरमैन है इस कॉलेज के। वहां पे एक इंसिडेंट हुआ, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, जहां तक मैंने देखा कि बेसमेंट में एक बच्ची है, माइनर गर्ल है, 11 साल लग गया, 17 ईयर ओल्ड गर्ल है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है ICS की, जिसको इस तरह से विक्टिम बनाया गया। और जहां तक मेरी असेसमेंट है, अब ये मलबा सारा डाला जा रहा है एक गार्ड के ऊपर। तो एक गार्ड के लिए तो इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ना लेगा। इस तरह की कॉलेज जो है, जिसकी चेन ऑफ ब्रांचेज हैं, वो एक गार्ड के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे, और इतना बड़ा प्रोटेस्ट और CCTV वीडियोस डिलीट कर देना। और फिर उस बच्ची का भी एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई, मुझे इसलिए अभी क्लियर नहीं हो सका, लेकिन मुख्तलिफ मीडिया चैनल से मैंने सुना है कि वो बच्ची जो है वो उसकी डेथ हो गई है हॉस्पिटल में। और आज प्रोटेस्ट के दौरान 2 बच्चे और स्टूडेंट जो है, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो नारे लगा रहे थे कि वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, इस तरह से आज इस तरह के नारों से लाहौर गूंज रहा था, वो बच्चे प्रोटेस्ट के दौरान जो है वो शहीद हो गए। तो ये इतना बड़ा रिस्क का एक तो कॉलेज नहीं ले सकता। मेरे नजर में तो ये कोई बहुत बड़ी शख्सियत है जो जिसको बचाने के लिए ये सारी CCTV वीडियो जो बेसमेंट में लगी हुई थी उसको रिमूव किया गया। इस मामले में काफी चीजें जो हैं वो तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही हैं। जैसे कि पहले बताया गया, बच्ची 11 साल की है, और फिर अगर वो यूनिवर्सिटी में 11 साल की बच्ची तो नहीं होती, 11 साल की बच्ची तो 5th या 6th क्लास में होती है। तो ऑब्वियसली चाहे बच्ची की कोई भी उम्र भी हो, लेकिन ये चीज जो है अगर हुई है तो बहुत ही ज्यादा इंसानियत सोज बात है। और फिर एक वीडियो मैंने देखी फेसबुक से, और सुन रहे हैं कि वो वीडियोस तवातर से डिलीट की जा रही हैं। उसमें एक बच्ची है, वो उसने उसी कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और वो चकरा के गिर रही है, और 2-3 औरतें उसको संभाल रही हैं। इस तरह की वो बड़ी दिलसोज सी वीडियो है, और यही कहा जा रहा है कि ये वही बच्ची है। तो अगर ये वही वीडियो है जिस पर इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, तो जब उस बच्ची के बारे में बात की गई तो उसकी वालिदा ने कहा कि ऐसा उसके साथ कोई सानहा रोनमा नहीं हुआ है, वो सिर्फ सीढ़ियों से गिर गई थी, तो उसकी पसली टूट गई, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, मामूली जख्मी हुई है, लेकिन इस तरह का कोई सानहा उसके साथ हुआ नहीं है।
ہو سکتا ہے کہ والدین بچی کی ایک عزت کی خاطر، کیونکہ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو وہ یہ چیز کو نہیں بتانا چاہ رہے، اور ہم والدین کی میں بھی مجبوری کو سمجھتے ہیں، چیزیں بہت زیادہ باہر ہو گئی، اور ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے وہ ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کروائی جا رہی ہوں گی، والدین ڈیلیٹ کروانا چاہ رہے ہوں گے، تو یہ سب کچھ، لیکن چیزیں اتنی زیادہ باہر آ چکی ہیں تو اس پر اتنی ہنگامہ آرائی ہو گئی۔ اب جہاں تک کہ جو دوسرا آپ نے بتایا کہ وہ جو گارڈ پر یہ خالی الزام ڈالنا، تو جب چیک کیا گیا رجسٹر، تو رجسٹر میں یہ پتا چلا کہ وہ جو گارڈ تھا اس کی جو تقرری تھی، جو اس کی ڈیوٹی تھی، وہ 3rd اور 4th فلور پہ تھی، تو وہ بیسمنٹ میں کیسے پہنچ گیا جہاں پہ آئی ٹی روم وغیرہ ہے؟ تو اس کے علاوہ وہ نیچے کیمراز میں نیچے سیڑھیوں سے اترتا ہوا بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو وہ نیچے اترے گا تو کوئی ایسا وہ جرم کرے گا، تو ایسا بھی کوئی چیز سامنے آئی نہیں ہے، تو کیا یہ جرم کسی اور نے کیا ہے اور کسی اتنے بڑے شخص نے کیا ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پرنسپل نے اپنے اسکول کی بدنامی کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہو تاکہ بدنامی نہ ہو جائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں پرنسپل کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، اتنے سارے بچے پڑھتے ہیں تو کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر جگہ پر اچھے اور برے ہوتے ہیں، تو کسی گارڈ کا کوئی اگر گناہ ہے یا جرم ہے تو اس میں پرنسپل کا قصور نہیں ہے، اور جب کیمراز ہیں اور سارا سیکیورٹی سسٹم ہے، اس کے باوجود اگر اس طرح کا سانحہ ہو جائے تو اس میں تو ہونی تو کون ڈال سکتا ہے؟ آپ کتنے بھی سیکیورٹی باندھ لیں، جو ہونا ہے تو وہ ہو کر رہے گا، تو اس میں کسی کو الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے جب سب کچھ کیمراز وغیرہ سب کچھ کا خیال رکھا جاتا تھا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، بعض مجھے لگ رہا ہے کہ عوام غصے میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو بھی الزام دے رہی ہے جن کا کوئی الزام بنتا نہیں، لیکن جس کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا ہے، جیسے بچی کے اگر والدین ہوں گے اور جو اس واقعے کو اگر ڈینائی کر رہے ہیں، تو ان کا بھی سبب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنی بچی کو کیوں سامنے لائیں گے۔ ڈیفینیٹلی وہ دنیا کے سامنے اپنی بیٹی کو کوئی اس کی توہین کروانے کے لیے تو نہیں لانا چاہیں گے، بات سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح جو پرنسپل ہیں تو انہوں نے خود تو یہ سب کچھ نہیں کیا ہے، تو ان کو بھی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ پھر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کالج کی یا یونیورسٹی کی چیزیں توڑتے ہوئے دکھائے دیے گئے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میرے پاس ایک رول ماڈل ہے سعودی عربیہ کا، تو اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں کرتے کہ چیزوں کو توڑ پھوڑ کر کے دیا جائے، قانون کی مدد لی جاتی ہے اور پراپرلی اس پر کام ہوتا ہے۔ تو یہ عادت بچوں کی، قوم کے جو بچے مستقبل کی، ان کی پڑھ جانا کہ وہ ہر چیز میں جلاؤ گھیراؤ کرنا شروع کر دیں، تو یہ عادت ختم کروانی ضروری ہے، کیونکہ یہ مستقبل کے معمار ہیں پاکستان کے، اور اگر اس طرح کا سانحہ ہو بھی گیا ہے تو اس کو کسی دوسرے طریقے سے ٹھیک کریں۔ سوشل میڈیا اب ان کے پاس ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کو فزیکلی باہر نکل کر پراپرٹی جلانی ہو، اپنی ملک کا ہی نقصان کرنا ہو، کیونکہ وہ ان کی اپنی یونیورسٹی کی پراپرٹی ہے۔ وہ کیمرے انہوں نے اگر آئی ٹی روم میں جا کے توڑ دیے تو اس کا مطلب ہے کہ اب انہوں نے اپنی یونیورسٹی کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیا۔ اب اگر کچھ ہوگا تو کیمرے کدھر سے کور کریں گے؟ اب اگر سی سی ٹی وی کیمرے غائب ہوئے ہیں تو کسی نے جرم میں شامل ہو کے غائب کیے ہوں گے، اگر ایسا ہوا ہے تو اس کو پکڑا جائے کہ کسی نے اگر غائب کیے ہیں۔ تو یہ بہت سارے سوال ہیں، تو غصے میں اتنے زیادہ بھی مطلب ہوش ناک ہو دیں غصے میں اتنا کہوں گی، اور معاملات کو پہلے تفتیش کے رخ پہ جانے دیں، اور میڈیا اپنا صحیح کردار ادا کرے، وہ بہت ضروری ہے۔ چیزوں کو ایک دم سے لوگوں کو غصے میں نہ لایا جائے، جیسے بچے ابھی اسٹوڈنٹ ایج میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بچے کہ ہمیں میسیجز آئے ہیں، ہمیں پرنسپل نے کہا ہے ہم تمہیں اسکول سے نکال دیں گے یا کالج سے نکال دیں گے، ایسی چیزیں آئی ہیں، تو ہو سکتا ہے پرنسپل یہی کہہ رہی ہوں گی اس وجہ سے کہ تم لوگ ایسا نہ کرو، میں بھی وہ یہی کہہ رہی ہوں کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور یا خاموشی سے کھڑے ہو کر اپنی بات اس کے ذریعے اظہار کریں کہ بھائی یہ ایسے ہوا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ اس طرح اتنا غصے میں بھرنا، اس پر اگر انہوں نے منع کیا ہے ان کے ٹیچرز نے تو اس کو وہ اس انداز میں نہ لیں نیگیٹولی کہ دیکھو ہمیں منع کر رہے ہیں۔ پھر ایک بچی کا بیان تھا کہ ہم ہاسپٹل گئے تو وہاں ہمیں بچی کو ہم دیکھ نہیں سکے، اور بچی اسی ہاسپٹل میں ہمیں پتا ہے، تو کیا معلوم وہ بچی اس ہاسپٹل میں نہ ہو، کیونکہ وہ اس بچی سے تو نہیں ملی ہے نا جس کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے اگر وہ بچی ہاسپٹل میں ہوگی بھی تو اس کے ماں باپ اس کو نہیں ملوانا چاہ رہے ہوں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اپنی بچی کو چھپانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں اس کی مزید توہین نہ ہو، بچی جو ہے وہ پہلے صحت یاب ہو جائے اور پھر وہ اس بچی کو اس طرح کے سانحے میں کیوں سامنے دنیا کے لائیں گے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، اور سب سے اگین میں کہوں گی کیونکہ میں میڈیا سے ہوں کہ میڈیا کو اپنا صحیح کردار ادا کرنا ہوگا، لوگوں کو غصہ اور جوش نہیں دلائیں۔ جی سمیرا، بہت شکریہ، بڑے اہم پوائنٹ آپ نے جو یہاں پہ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ دیکھیں، ایک جو بات آپ نے کی نا پیرنٹس میں، جہاں تک میری انفارمیشن میں چیزیں کچھ آئی ہیں، وہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں اللہ جانتا ہے کہ کس حد تک صداقت ہے، لیکن ابھی کسی نے کمنٹ نیچے کیا ہے کہ یہ آپ پڑھیں، تو انہوں نے لکھا کہ سر ابھی نیوز آئی ہے کہ وکٹم کی فیملی نے پوسٹ مارٹم کروانے سے منع کر دیا ہے، اور یہ کہا کہ ہماری بیٹی نے خودکشی کی ہے۔ تو ایک دم سے اور کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے وہ بچی جو ہے وہ بالکل اسٹیبل کنڈیشن میں تھی، ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی۔ تو اب یہ ساری چیزیں پھر اسی ہاسپٹل میں، جو کہ اسی ہاسپٹل کے ساتھ اس کالج کی پارٹنرشپ ہے، کیئر میڈیکیئر ہاسپٹل جواٹاؤن میں، جہاں پہ یہ لے کر اس کو گئے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے کے گئے، یہ انسیڈنٹ ہونے کے بعد کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں لے کر گئے۔ تو یہ جو چیزیں، یہ کافی ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں اس میں۔
اور جو آپ بتا رہی ہیں بالکل آپ کی بات بھی درست ہے کہ بچوں کو جس طرح سے ریئیکشن نہیں دینا چاہیے تھا، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو آپ نے پرنسپل کی بات کی، بالکل یہ کسی کے بھی اسکول میں کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن پرنسپل پہ سوالات اس لیے اٹھے، اس لیے یہ پوائنٹ ہوا کہ وہ چیزوں کو انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے مینج کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ سی سی ٹی وی ویڈیو کو، اور ڈیفینڈ کیا ان چیزوں کو. تو آؤٹ آف دا وے جا کے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس انسٹیٹیوشن کے آپ کہہ لیں کہ اس کو رن کر رہے ہیں، اس کی پوزیشن پہ ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کر دیں اور کچھ چیزوں کو انکوائری کروا کے جو ذمہ دار ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے اس کے اگینسٹ کاروائی کریں اور کالج اس سے لا تلقی کا اظہار کرے. لیکن جب کالج کی ایڈمنسٹریشن اس میں پارٹی بن گئی اور کالج کے مختلف جو ٹیچر ہیں جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، کل ایک ٹیچر کی چیٹ لیک ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کون سی 5 سال کی بچی ہے جو آئی سی یو میں چلی گئی ہے، یہ تو 17 سال کی بچی ہے، تو اگر ایسا کچھ ہوا تو آئی سی یو میں کیسے چلی گئی. تو یہ وہ جو چیزیں ہیں جو کافی ڈاؤٹ کریٹ کر رہی ہیں. بہرحال اس سارے معاملے کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن خود دیکھ رہے ہیں اور پولیس کے اعلیٰ افسران دیکھ رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بھی جو کہ چیف منسٹر ہیں انہوں نے نوٹس لیا ہے اس انسیڈنٹ کے اوپر، اور ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جو کوئی جس کا کوئی رول ہے وہ سامنے آنا چاہیے. یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہوتا ہے کہ اس موقع پر نوجوانوں کو صحیح راہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور خوشی اور غم میں جوش میں ہوش نہ کھو دو، چاہے وہ جوش خوشی کا ہو یا غم کا ہو. تو یہاں پر جو ہے کسی نہ کسی کو تو اپنا پراپر کردار ادا کرنا ہوگا. ڈنڈے سے یا پولیس کی مار پیٹ سے بھی نہیں سمجھایا جا سکتا آج کے یوتھ کو. ان سے بات کر کے کہ دیکھو یہ طریقہ نہیں ہے افسوس کرنے کا یا یہ طریقہ نہیں ہے اپنا حق مانگنے کا. اگر اس لمحے پر ان مستقبل کے معماروں کو نہیں سمجھایا گیا تو ان کی عادت پڑ جائے گی ایسا ہی. اور زندگی میں یہ جو لوگ ہیں ان کو اے آئی میں کام کرنا ہے، ان کو آگے آئی ٹی میں کام کرنا ہے، ان کو یہ لوگ بچے جو ہیں ان کو پاکستان کا یہ مستقبل ہیں، جو جین زی ہیں یہ ایک سرمایہ ہے. تو پاکستان بہت ذہین لوگوں کا ملک ہے، لیکن اگر اس طرح کی پریشانیوں میں ان بچوں کو گھیر کے رکھا جائے گا یا ان کو اس ٹائم پر ان کو ضرورت ہے کہ صحیح نصیحت کی جائے، تو میں پھر سے وہی کہوں گی بینگ اے میڈیا پرسن کہ میڈیا اپنا کردار ادا کرے. تو کیا یہ کہانی فرضی ہے؟ کیا وکٹم کوئی ایسی اے آئی روبوٹ ہے جو حقیقت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی؟ رائی کا پہاڑ بنا کر انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے؟ اگر کی ہے تو کس نے کی ہے؟ فرینڈز، اس واقعے کو لے کر ہر روز نئی کہانی سامنے آ رہی ہے. انسان کا شیطانی دماغ کیا کیا غلط کار فرمائیاں کر سکتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی بھی نئی اچھی سی انفارمیٹیو سی ویڈیو کے ساتھ. سو ٹل دین مع السلامہ، بائے بائے.